21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی رات 2 نفل ہر حاجت کے لیے، ایک تسبیح، بڑی سے بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگو گے اس رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجئے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ہزاروں سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں بندہ رب کے سامنے جو بھی بیکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں، رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22ویں رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اس طرح 24 رمضان کے دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اس طرح سے 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اس طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں کھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اتنی کم عمری کی وجہ سے پہلے امتوں کی جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف سنادی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔
2 جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من شر الشہر یہ کہہ کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر فرمانا چاہتے ہیں عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح العالمین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکشوں شیطانوں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاحاً ہر خیر سے محروم ہو۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدرے کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابوبکر الورع قدر کہنے کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس کا لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقداس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کر دیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ سورۃ القدر قرآن کریم کی صورت ہے جو آخری پارہ میں ہے۔ سورۃ القدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔
مفسرین کرام نے اس صورت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سوال سے جو جواب مطلوب نہیں بلکہ اس سے اس کی عظمت کو بتانا ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے، کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے، یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ المعلوم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات میں عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معنی مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس میں لفظ روح سے مراد جبرائیل امین ہے جس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جس سے ساری زمین بھر جاتی ہے، اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورت کی اس آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں۔ اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اس طریقے سے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کے سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و پاک پڑھیے۔ درود و پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए 2 रकत नफल सलातुल हाजत की नीयत से खड़े हो जाएं। ये ना सोचना कि हाजत नामुमकिन है, पूरी ही हो नहीं सकती। ये सोचना माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, लैलतुल क़द्र की रात है। ये रमज़ान की आखिरी ताक रातें हैं, इनमें कबूलियत की घड़ियाँ पाई जाती हैं। आप रब से मांग रहे हो जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अपनी हाजत को जहन में रखते हुए 2 रकत नफल सलातुल हाजत की नीयत से खड़े हो जाएं। पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसी तरह दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। सलाम फेरते ही वहीं बैठे आपने रब की 3 सफ़ाती नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। वजीफ़े का तरीका सुन लीजिए। 2 रकत नफल सलातुल हाजत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने के बाद सलाम फेरते वहीं बैठे आंखों को बंद कर लीजिए। यूँ महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, आप रब की बारगाह में बैठे हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा है, रहमतें बरकतें बरस रही हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आप या रहमान या वहाब या रज़ाक का जिक्र कर रहे हैं। या रहमान या वहाब या रज़ाक मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रहमान मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरह से आपको 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ना है। मैं यकीन कामिल से कहती हूँ रब का आपकी तमाम बीमारियों और तमाम परेशानियों को गैबी ख़जानों से ख़त्म फरमा देंगे। आपके रास्तों की तमाम रुकावटें, बंदिशें, दुश्मनों का ख़त्मा हो जाएगा। और या राज़िक से मेरा रब रिज़्क़ और दौलत से नवाजेगा, इतनी नेमतों से नवाजेगा, इतनी बरकतों से नवाजेगा, इतनी अज़मतों से नवाजेगा कि सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से पूरा साल ना तो किसी वजीफ़े की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। खुदारा माह रमज़ान की आखिरी रातें जिन्हें ताक रातें कहा जाता है, जिनमें से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है। आप 2 रकत नफल सलातुल हाजत और या रहमान या वहाब या रज़ाक की एक तस्बीह को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़िए। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात ये वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।